علیکم دوستوں، انسائڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمامہ گولڈ سمتھ نے ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کیا ہے، اور وہ بھی بشرا بی بی کے منہ کے اوپر۔ اور یہ ایسا زناٹے دار تھپڑ ہے جس کی گونج اور جس کی تکلیف بشرا بی بی کو بہت دیر تک محسوس ہوگی۔ نہ صرف بشرا بی بی بلکہ عمران خان صاحب کے بھی طوطے اڑ گئے ہیں، کیونکہ یہ تھپڑ مارنے کے فوراً بعد جمامہ گولڈ سمتھ کی طرف سے جو انکشاف کیا گیا ہے وہ عمران خان کی مصیبتوں میں نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ ان کو ایک ایسی دلدل میں بھی دھکیل دے گا جہاں سے عمران خان کی واپسی کا امکان بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اب یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ کیسے، اور اب یقینی طور پر یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جمائمہ کو اچانک بشرا بی بی پر اتنا برہم ہونے کی کیا ضرورت تھی، اور انہوں نے یہ زناٹے دار تھپڑ جو بشرا بی بی کے منہ پر رسید کیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ اور آپ یہ بات بھی یقینی طور پر جاننا چاہیں گے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا ایسا کون سا انکشاف ہے جس نے عمران خان صاحب کی مصیبتوں میں نہ صرف اضافہ کیا بلکہ عمران خان کو اس دلدل میں دھکیل دیا جہاں سے عمران خان کی واپسی کا امکان بہت ہی زیادہ محدود ہو جائے گا۔ ان تمام سوالوں پر آپ بات کریں گے، ان تمام چیزوں پر تفصیل کے ساتھ جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے شاہد خاقان عباسی کی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب آپ کو معلوم ہے کہ وہ ملک کے سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور مسلم لیگ نون کے ایک قداور رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن مریم نواز صاحبہ کی طرف کو سینئر نائب صدر اور پارٹی کا چیف آرگنائزر بنانے کے بعد جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ تھوڑا سا فاصلہ بڑھ گیا، اور اس وقت جب مفتاح اسماعیل صاحب کو وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹایا گیا اور اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ بنایا گیا، تو اس معاملے کو لے کر بھی شاہد خاقان عباسی صاحب ذرا تھوڑے سے ناراض تھے، اور پھر یہ ناراضگی بڑھتی چلی گئی اور دونوں نے مل کر ایک نیا پلیٹ فارم بنایا جس کا نام تھا ری امیجنگ پاکستان۔ اور اس پلیٹ فارم کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب بھی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہ مل کر اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر لوگوں تک پہنچاتے رہے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے کئی سیمینارز بھی کیے ہیں۔ البتہ مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ کچھ فاصلہ اختیار کرتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ ریسنٹلی جو مسلم لیگ نون کے انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے، ان الیکشنز کے اندر شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اور نہ صرف شاہد خاقان عباسی صاحب کو کوئی عہدہ دیا گیا بلکہ شاہد خاقان عباسی صاحب کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے والی اس تقریب میں موجود بھی نہیں تھے، اگرچہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما ہیں، اور ابھی تک وہ اس بات کو کلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون میں ہی شامل ہیں۔ البتہ انہوں نے گزشتہ 2 دن کے دوران ایسے 2 واقعات ہوئے ہیں جنہوں نے شاہد خاقان عباسی صاحب کے سیاسی سفر کا مسلم لیگ نون کے ساتھ جاری رکھنے کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھا دیے ہیں، اور خاص طور پر ندیم ملک صاحب کے ساتھ انٹرویو میں جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے انکشاف کیا تھا کہ وہ جو یہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس میں حصہ لینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انتخابات کے نتیجے میں حقیقی معنوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک انتخابات میں حصہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اب ایکٹیو پالیٹکس شاید نہیں کریں گے۔ اب ان کی طرف سے ایک اور انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ موقع کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جو وہ رکن تھے انہوں نے اس سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استعفیٰ دینے میں بنیادی وجہ آذربائیجان سے جو ابھی LNG خریدنے کا سودا کیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے، اس کے اوپر تحفظات بتائے جاتے ہیں۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب کو چونکہ کوارڈینیٹر مقرر کیا گیا تھا، معاون خصوصی مقرر کیا گیا تھا وزارت پیٹرولیم میں پرائم منسٹر کے حوالے سے، اور ان کو اس عہدے کے ساتھ ساتھ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ممبر بھی جو ہے وہ منتخب کیا گیا تھا، تو اس پر انہوں نے کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور انہوں نے وزارت پیٹرولیم کو یہ بات کہی کہ سرکاری سطح پر گورنمنٹ لیول کے اوپر ہمیں آذربائیجان سے LNG نہیں خریدنی چاہیے، اور یہ جو LNG کے کارگوز ہیں جو ہم آذربائیجان سے خریدیں گے اس کو نجی کمپنی کے ذریعے خریدا جائے، تاکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ایکسچیکر کے اوپر اور گورنمنٹ آف پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کے اوپر اس کا کوئی زیادہ اثر نہ پڑے۔ نجی کمپنی خریدے گی اور نجی کمپنی سے گورنمنٹ آف پاکستان لے لے گی، یہاں پر ہم پاک روپیز کے ذریعے
कुछ वो कर सकते हैं लेन देन, और उससे हमें डॉलर्स के ऊपर या वो जो हमारी वो जो रिजर्वायर्स हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब उन्होंने वजारत पेट्रोलियम से ये कहा कि जनाब आप ये समरी तैयार करें, लेकिन वजारत पेट्रोलियम ने ये समरी तैयार करने से इनकार कर दिया और मुख्तलिफ हीले बहाने उन्होंने इस पर इस्तेमाल किए। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब वो चले गए आज़रबाईजान, और आज़रबाईजान जाकर उन्होंने आज़रबाईजान की गवर्नमेंट के साथ मुआहदा कर लिया जिसके तहत आज़रबाईजान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रियायती नरखों पर एलएनजी के कार्गो जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई करेगी, और हर महीने एक कार्गो आएगा इब्तदाई तौर पर। उसके बाद ये इसकी तादाद जैसे जैसे यहाँ पर वो जो है यहाँ पर जो उनके बने हुए हैं स्टेशंस, वो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उस की तादाद भी बढ़ाई जा सकेगी, और वो वीकली एक कार्गो तक भी पहुंच सकता है। अब चूंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नुक्ता नज़र को तस्लीम नहीं किया गया उस वजारत की तरफ से, जो वजारत बुनियादी तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिसको लुक आफ्टर करते हैं, और यहाँ पर भी इसहाक डार साहब का एक रोल सामने आया कि इसहाक डार साहब ने वजारत पेट्रोलियम को बराह रास्त ये हदायत दी कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब की हदायत के ऊपर जो समरी आप तैयार कर रहे हैं उस समरी को रोक दिया जाए, बल्कि जिस तरीके से इसहाक डार साहब हदायत कर रहे हैं उसके मुताबिक समरी को तैयार किया जाए और उसको भेजा जाए ईसीसी, और ईसीसी उसको ना सिर्फ मंजूर करेगी बल्कि फिर उसको कैबिनेट में भी पेश किया जाएगा और कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो कोल्ड वॉर जारी है, मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, ये बढ़ती चली जा रही है, और इसहाक डार साहब की तरफ से वजारत पेट्रोलियम के अंदर बराह रास्त मुदाखलत वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पसंद नहीं आई, और इसके ऊपर तुर्रा ये था कि ये जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हो रहे थे उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए वो तमाम लोग जो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज़ से इख्तलाफ करते हैं उनको जनाब देश निकाला देने का जो है वो ख्वाहिश का इज़हार कर दिया उनका, जनाब जो लोग इसहाक डार से मुतमिन नहीं है या वो इसहाक डार पर तनकीद करते हैं वो पार्टी से निकल जाए। अब इस बात का भी यकीनी तौर पर रंज है, मुफ्ता इस्माइल साहब को भी रंज है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी रंज है। इसका मतलब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब बतदरीज मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स से दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मौजूद है, और वो है इसहाक डार साहब का चैलेंज। इसहाक डार साहब यकीनी तौर पर नवाज शरीफ साहब हों या शहबाज शरीफ साहब हों या मरीम नवाज़ हों, उनसे बहुत ज़्यादा करीब हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार हैं, उनके समधी हैं, और उनका ये राय है कि जो इसहाक डार साहब हैं वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हैं, वो हर फन मौला हैं, और जब वो चाहेंगे वो मईशत की काया क्लब करके रख देंगे। लेकिन मौजूदा हालात के अंदर अभी तक इसहाक डार साहब की तरफ से कोई ऐसा मुआशी मोजज़ा सामने नहीं आया जिसके ज़रिए ये बात कही जा सके कि पाकिस्तान इकनॉमिक टर्मोइल से बाहर निकला है, जबकि देखा जाए तो हर गुज़रता दिन इस शिद्दत के अंदर इजाफ़ा करता चला जा रहा है कि पाकिस्तान की माशी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और आवाम के ऊपर दबाव जो है बढ़ता चला जा रहा है। और इसकी एक ही सिंपल मिसाल दी जा सकती है कि इसहाक डार साहब के आने के बाद सिर्फ एक जायज़ा है जो IMF के साथ कंप्लीट हुआ है, और उसके बाद से अब तक 2 जायज़े हैं, 8वां और 9वां जायज़ा, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, बल्कि इवन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हो सका। और ये इसहाक डार साहब के लिए भी सोचने का मुकाम है, लेकिन यहाँ पर कौन लोग सोचते हैं, कौन तवज्जो देते हैं, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको हर कोई नज़रअंदाज करता है। यहाँ पर ईगो की लड़ाई है जो लड़ती रहती है, चाहे वो हुक्मरान इत्तेहाद है, चाहे वो अपोजिशन है, हर एक अपनी अपनी अना की जंग लड़े हैं, और इस अना की जंग में मेरा और आपका मुसलसल जो है वो कबाड़ा किए जा रहे हैं, सीधी सीधी गल है। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो वो खबर जिसका मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था वो भी बहुत ज़्यादा मानी खेज़ है, क्योंकि ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि बुशरा बीबी जिस वक़्त से इमरान खान की ज़िंदगी में आई हैं, इमरान खान अपनी औलाद से यानी कासिम और सुलेमान से, जिनको वो ऑफिशियली तस्लीम करते हैं कि ये मेरी औलाद है, उससे तो वो मुकम्मल तौर पर दूर हो गए हैं। उनके साथ कोई ना राब्ता है, ना कोई इंटरेक्शन है, ना कोई मेल है, ना कोई मुलाकात है। सिर्फ एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की अपने बेटों के साथ जिस वक़्त इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ था मुबैना तौर पर, और उस वक़्त कासिम और सुलेमान लाहौर आए थे और उन्होंने चंद दिन इमरान खान साहब के साथ गुजारे थे। इसके अलावा उनकी किसी तरह की कोई इंटरेक्शन नहीं हुई इमरान खान साहब के साथ। बल्कि ये बात अगर यहाँ तक भी कही जाए कि कासिम और सुलेमान
عمران خان صاحب کی تقریب حلف برداری میں بھی شرکت کے لیے لندن سے پاکستان آنا چاہتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ دونوں بھی اپنے باپ کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیتا ہوا دیکھیں، لیکن ان کو بھی منع کر دیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، کیونکہ بشرا بی بی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اب یہ ایک جو ہے فیملی کے لیے یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب اصل ایشو ہے ٹیرین جیڈ وائٹ کا، جو عمران خان صاحب کی بایولوجیکل ڈاٹر ہیں، اور عمران خان آلدو ان کو ابھی تک اس بارے میں تسلیم نہیں کرتے۔ ابھی جو ہے ایک دن پہلے ٹیرین کی سالگرہ تھی، اور ٹیرین کی سالگرہ کے اوپر جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک انسٹاگرام کے اوپر اپنا ایک پیغام شیئر کیا، اور انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی جو اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس تصویر کے اندر جمائمہ ہیں، ٹیرین ہیں، قاسم ہیں اور سلیمان ہیں، اور وہ ایک بہت ہی خوشگوار موڈ کے اندر کہکے لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جمائمہ نے جو پیغام لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے بڑا ہی اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ اپنے جو ہے وہ پیغام لکھا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو دس بریلینٹ پرسن، آئی ایم لکی انف ٹو کال مائی اسٹیپ ڈاٹر the best company as illustrated in this photo. I am pretty much always happy when she's around, and though I can't take any credit, she is one of the wisest, bravest, and most authentic, impressive people I know. Miss you and love you a lot. یہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے یہ والا پیغام تحریر کیا ہے۔ اب اس کے اندر دیکھا جائے تو ایک نقطہ ایسا ہے جو سب سے زیادہ توجہ کا طالب ہے۔ اس کے اندر جمائمہ گولڈ سمتھ نے ٹیرین جیڈ وائٹ کو اپنی سٹیپ ڈاٹر یعنی سوتیلی بیٹی کو تسلیم کیا ہے۔ اب اگر عمران خان صاحب تو چونکہ اس کو بیٹی تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے نہیں ہیں کہ وہ میری بیٹی ہے، جبکہ جمائمہ گولڈ سمتھ کی ابھی تک عمران خان کے علاوہ کسی اور کے ساتھ شادی نہیں ہوئی۔ اب جب شادی نہیں ہوئی یا ان کا کوئی ایسا، وہاں پر تو لیو ان ریلیشن شپس ہوتے ہیں، وہاں پہ ایسا کوئی چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ جو بچی ہے ٹیرین، یہ جو ہے جو جمائمہ ہے، اس کی کس لحاظ سے سوتیلی بیٹی لگتی ہے۔ اب انہوں نے اس بات کو، اگر یہ بات کہی ہے سوتیلی بیٹی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمائمہ کی طرف سے ان کی سوتیلی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ عمران خان کی طرف سے ان کی سوتیلی بیٹی ہے۔ اور جمائمہ گولڈ سمتھ نے بٹوین دی لائنز اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جمائمہ ہی عمران خان کی بیٹی ہے۔ اب یہ والا جو نقطہ ہے یہ عمران خان کے لیے ایک جانب بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں پر ایک کیس ہے جو چل رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جس میں ٹیرین کیس کے اوپر جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی بیٹی ہیں، اور اس میں جو نیو یارک کی عدالت ہے اس کا بھی بہت زیادہ ایویڈنس اس کے اندر شامل کیا گیا۔ آلدو کہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلنے والا یہ کیس ایک کنٹروورسی کا شکار ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کیس ابھی تک حتمی فیصلے کا منتظر ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا یہ انکشاف جو ٹیرین وائٹ کی سالگرہ کے موقع پر دیا گیا ہے، عمران خان صاحب کے لیے بھی ایک سیٹ بیک ہے، اور خاص طور پر یہ بشرا بی بی کے لیے بھی ایک زناٹے دار تھپڑ ہے، کیونکہ جنہوں نے نبھانی ہوتی ہے نا وہ سوتیلوں کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کرنا ہوتا تو وہ اپنوں کو بھی سوتیلا کر دیتے ہیں، وہ اپنوں کو بھی اپنوں سے دور کر دیتے ہیں، اور وہ اس لیول تک گر جاتے ہیں جہاں پر بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار اس سے بہتر تھا کہ میں ویا ہی نہ کیتا ہوں۔ اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ یقینی طور پر اس وقت عمران خان صاحب کو درپیش ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ بات سوچنے کا موقع ہے کہ وہ لندن میں رہتے ہوئے، لندن کے عذاب خیال ماحول میں رہتے ہوئے عمران خان کے جائز اور ناجائز بچوں کو سنبھال کے بیٹھی ہے، اور یہاں پر یہ ایک عورت ہے جو عمران خان کو اپنی ہی اولاد سے دور رکھنے کے لیے عملیات کا سہارا لے رہی ہے، پھونکوں کا سہارا لے رہی ہے، موکلوں کا سہارا لے رہی ہے، جنوں چڑیلوں صدقات پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کا سہارا لے رہی ہے، اور کوشش یہ کر رہی ہے کہ عمران خان اپنے بچوں سے دور رہیں، اور یہی وہ مقام میں عبرت ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔